وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق علیہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ حسد جائز نہیں ہے، لیکن دو شخصوں کے بارے میں: ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو حق کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا کی ہو. دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور وہ اس علم کے مطابق فیصلہ کرتا ہو اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ لا حسد، حسد جائز نہیں ہے. حسد کا کیا مطلب ہے؟ حسد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی شخص کو نعمتیں دی ہیں، دنیاوی نعمت، دینی نعمت. مثلا وہ مالدار ہے، اس کے پاس فیکٹری ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اچھا مکان ہے، اس کی اولاد جو ہے وہ نیک صالح ہے، محنتی ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر ہے، دنیائی اعتبار سے اچھا ہے، دین کے اعتبار سے اچھا ہے. تو دوسرا شخص ان چیزوں کو دیکھ کر جلتا ہے، کڑھن ہوتی ہے اس کو دل کے اندر، اس کو خوش نہیں آتا ہے، اور ہر وقت اس کی تمنا رہتی ہے کہ یہ نعمتیں اس کے پاس نہ رہیں. تو تمنا ہوتی ہے کہ اس نے گاڑی لائی ہے کئی لاکھ کی، کسی طرح سے اس کا حادثہ ہو جائے اور یہ گاڑی ٹوٹ جائے اور اس کو نقصان پہنچے. اس نے مکان بنایا ہے تو بڑی تمنا اس کو رہتی ہے کہ اس کو نقصان ہو جائے، آگ لگ جائے، اس کا مکان گر جائے. اسی طرح سے اس جسمانی اعتبار سے یہ بیماری میں مبتلا ہو جائے. اس کا اگر کسی کے پاس بیٹا ہے تو ضد ہے، حسد ہے کہ کسی طرح سے یہ بیٹا اس کا مر جائے. امتحان دے رہا ہے، کہتے ہیں یہ ناکام ہو جائے. یہ حسد اس کے دل میں ہے اور بہت کڑھن ہوتی ہے، اس کو جلن ہوتی ہے، اس کی نعمتوں کو دیکھ کر. یا دیکھا کہ اس کو لوگ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، دین کے اعتبار سے اس کو اللہ نے کوئی خاص مقام عطا فرمایا ہے، اب اس کی وجہ سے اس کو جلن ہوتی ہے اور ہر وقت اس حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے. تو یہ حسد یہ حرام ہے. حرام کیوں ہے؟ حرام اس لیے ہے کہ گویا کہ یہ شخص اللہ کے تقسیم پر اعتراض کرتا ہے کہ اس شخص کو گاڑی ملی ہے، مکان ملا ہے، اچھا کاروبار ملا ہے، عزت کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے بال بچے سب صحت مند ہیں، عافیت سے ہیں، تو اس کو یہ چیزیں نہیں ملنی چاہیے. یہ غریب ہونا چاہیے تاکہ بھیک مانگے، اور بیمار ہونا چاہیے، اس کا کاروبار ڈوب جانا چاہیے، اس کو یہ چیزیں نہیں ملنی چاہیے. تو گویا یہ شخص اعتراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ یہ شخص ان چیزوں کے لائق نہیں تھا. تو گویا اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اس کو آپ نے یہ کیوں دے دیا، یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے. تو اس شخص پر اللہ تعالیٰ کو بہت جلال آتا ہے کہ اچھا نالائق، ذلیل، آپ میری تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیوں دے دیا. تو یہ حسد جو ہے بہت خطرناک چیز ہے. جب حاسد حسد کرتا ہے
جس پر حسد کیا اس کو محسود کہتے ہیں کیا؟ تو اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو لوگوں کو اس کے خلاف اکساتا ہے، ابھارتا ہے۔ اگر اس کو دنیائی کوئی عہدہ ملا ہے، کوئی ایم ایل اے ہے، کوئی ایم پی ہے، کوئی پریزیڈنٹ ہے، کوئی اور کچھ ہے، تو لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکاتا ہے، الزام لگاتا ہے اس کو۔ اگر اس کی ذرا سی کوئی چیز اس کو مل جائے اعتراض کرنے کی تو اس کو اچھالتا ہے، اسی کے اندر لگا رہتا ہے کہ کسی طرح سے یہ ناکام ہو جائے، لوگ اس سے نفرت کریں، تو ہر وقت اسی پریشانی میں رہتا ہے۔ حکام کے پاس جھوٹی شکایتیں کرتا ہے، حکام کو فون کرتا ہے تو جھوٹی شکایتیں کرتا ہے تاکہ پھنس جائے کسی نہ کسی اعتبار سے۔ بہرحال یہ کاروائیاں کرتا رہتا ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی ایک صورت میں مستقل اسے پناہ مانگی گئی ہے، سورہ فلق میں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں جگہ جگہ لکھا ہے کہ یہود حسد کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کو نبوت کیوں ملی۔ تو بہرحال یہ حسد ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے۔ ہر وقت انسان کو سوچنا چاہیے کہ میرے دل میں حسد تو نہیں۔ اگر دل میں حسد ہے ہمسائے کے بارے میں، بھائی کے بارے میں، تو فوراً استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ قرآن پاک میں ہے قل اعوذ برب الفلق، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ فرمائیے، امت کو سمجھا دیجئے۔ دوسرا مطلب ہے خود پڑھ لیجئے، خود جی، قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو رب الفلق ہے۔ فلق کسے کہتے ہیں؟ جو اندھیرے میں روشنی نکالے، جو اندھیرے میں اس اینگیٹی مزگاش ہے، اس رب کی میں پناہ مانگتا ہوں کہ وہ اپنی پناہ میں رکھے تو مجھے بچائے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر مخلوق کے شر سے۔ کیا؟ تب مخلوق کے اندر انسان بھی آتے ہیں، انسان بھی شر پہنچاتے ہیں۔ مخلوق کے اندر جنات بھی آتے ہیں، وہ بھی انسان کو تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں۔ مخلوق کے اندر درندے بھی آتے ہیں، درندہ پھاڑتا ہے اور حملہ کرتا ہے۔ کتے بھی آتے ہیں، یہ کاٹتے ہیں، بھونکتے ہیں، اور ڈسنے والے جانور بھی اس میں آئیں گے، اس میں سانپ بھی آئے گا، اس میں بچھو بھی آئیں گے، یہ مخلوق ہے۔ اس میں مچھر بھی آئیں گے، مچھر بھی تنگ کرتے ہیں اور ڈنک مارتے ہیں۔ تو مخلوق کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ مخلوق کے اندر سیلاب بھی آتا ہے، طوفان بھی آتا ہے، بونچال بھی آتا ہے، بجلیاں بھی آتی ہیں جو گرتی ہیں تو تباہ کرتے ہیں۔ تو مخلوق کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ بیماریاں بھی آتی ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو ان مخلوق سے جو پناہ مانگتا ہے آدمی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تو یہ تو مخلوق کے اندر ساری چیزیں آئیں، تو بطور خاص کے چند چیزوں کا تذکرہ کیا۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور پناہ مانگتا ہے یہ پناہ مانگنے والا غاسق، اندھیرے سے، کسے؟ اذا وقب، جب وہ اندھیری پھیل جائے اور ہر چیز کے اندر داخل ہو جائے، ہر چیز کے اندر، یعنی جہاں جاؤ تو اندھیریاں ہیں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، تو اور رات کے اندر عجیب عجیب مخلوق ظاہر ہوتی ہے۔ دن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بند کر کے رکھا ہے، تو جنات نکلتے ہیں اور خبیث شیاطین نکلتے ہیں، اور کون کون نکلتا ہے، بلائیں نکلتی ہیں، پر یہ ساری۔ تو فرمایا کہ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، خاص طور سے ان لوگوں کے شر سے جو جادو کرتے ہیں۔ کیا؟ نفاثات فی العقد، اور تاگے لاتے ہیں، بال لاتے ہیں، اور اس طرح سے تانت لاتے ہیں، تو ان میں گرے لگاتے تو پھونک مارتے ہیں، گرے لگاتے تو پھونک مارتے ہیں۔ اور چونکہ فرصت کے ساتھ یہ کام رات میں ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ رات کے شر سے پناہ دے دے، اور ان لوگوں سے جو جادو کرتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، یا اللہ حاسد کے شر سے بچا جب وہ حسد کرے، جب وہ کاروائی کرے۔ کیا کرے؟ اگر حاسد کے دل میں حسد ہے تو بس وہی بیماری ہے، اس کے لیے جل رہا ہے اسی حسد کی آگ میں، لیکن اگر وہ کاروائی کرے گا تو محسود کو نقصان پہنچے گا۔ تو خلاصہ یہ فرمایا کہ حسد سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے،
اور حدیث پاک میں ہے کہ حسد مسلمان کی نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، رواہ ابو داود۔ ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں حسد سے بچو، حسد سے بچو، حسد سے بچو، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ کیوں؟ بے شک حسد کھاتا ہے نیکیوں کو جیسے آگ لکڑی کو کھا لیتا ہے اور ختم کر لیتا ہے، لکڑی کا وجود ہی ختم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو آدمی نیکیاں کرتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، حج کرتا ہے، دوسرے نیک امور، اس کے ساتھ ساتھ وہ حسد کرتا ہے، بھائی کے ساتھ حسد ہے، ہمسائے کے ساتھ حسد ہے، لوگوں کے ساتھ حسد کرتا ہے، خوش نہیں آتا اس کو، تو یہ جتنے بھی اعمال اس نے کیے یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کیسے ختم ہو جاتے ہیں؟ جیسے لکڑی ختم ہو گئی، اس کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ تو ایسے ہی یہ حسد اس انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، فائدہ ہی کیا ہوا؟ اس لیے من پناہ مانگی گئی۔ حسد کی وجہ سے آدمی کارروائی کرتا ہے، دوسرے کے اوپر مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود نے حسد کیا، حسد کی وجہ سے ان کو جادو کیا۔ الحمدللہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے شان نزول میں وہ سارا واقعہ لکھا ہے۔ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تو پھر فرشتے آئے، کچھ فرشتے آپ کے سر مبارک کی طرف کھڑے ہوئے، کچھ آپ کے پائے مبارک کی طرف، وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ان صاحب کو کیا ہوا ہے، کیا بات ہے، یہ بیمار ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کہا تکلیف کیا ہے؟ کہا تکلیف تو یہ کہ ان کو جادو کیا گیا ہے۔ یہ فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں۔ کہا جادو کس نے کیا؟ کہا یہودی نے کیا، اس نے کہا لبید، کیا لبید نے جادو کیا ان کے اوپر۔ کہا رکھا کہاں؟ فلاں کنویں میں رکھا ہے۔ تو یہ سن لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر آپ نے اس کنویں کے وہاں بھیجا صحابہ کرام کو کہ وہاں سے وہ جادو نکال کے لاؤ۔ پہلے تو وہ ملا نہیں، وہ پتھر کے نیچے اس نے رکھا تھا، پھر بہرحال پتھر ہٹا کے تو وہ سارا لے آئے وہاں سے۔ اب روایتیں مختلف ہیں کہ آٹے کا آدمی بنایا تھا، اس میں کیل اور سوئیں ٹھوکی ہوئی تھی، اسی طرح سے بال تھے، وہ بال پتہ نہیں کہاں سے لائے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے سر مبارک کے یا داڑھی مبارک کے بال کنگنی سے وہ کسی کی توسط سے وہ لائے تھے، بارہ اس میں گرہیں لگائی گئی تھی، تو اس کا پانی زرد ہو گیا تھا کنویں کا، ایسا خطرناک جادو تھا۔ تو پھر جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور 11 آیتیں لے کر وہ آئے، فلق اور ناس میں 11 آیتیں ہیں، تو 11 آیتیں پڑھ کے انہوں نے پھونک مار دیا اور وہ گرہ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا لگتا تھا جیسے رسیاں بندھی ہوئی ہیں، اور اب جب یہ جادو کھول دیا تو ایسا لگا کہ وہ رسیاں سب کیا ہو گئی، ختم ہو گئی، میں بالکل کھل گیا ایسے، ورنہ مجھے لگتا تھا کہ میں کیا ہوں، بند ہوں۔ یہ حسد کی وجہ سے کیا۔ اور ایسے ہی ایک مرتبہ زہر ملایا کھانے کے ساتھ، بکری کو ذبح کیا خیبر کے یہودیوں نے اور دعوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو گوشت میں زہر ملایا، آپ نے وہ گوشت اپنے دہانی مبارک میں لے لیا، واپس نکالا، اور ایک صحابی ساتھ تھے حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نے فرمایا ان سے کہ تم بھی واپس نکالو لقمہ۔ اس نے عرض کیا حضرت میں تو لقمہ میں نے نگل لیا، فرمایا افسوس اس میں زہر ہے اس میں۔ تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ وہی نازل ہوئی، الہام ہوا، یا اپنے نظر باطن سے آپ نے کشف سے معلوم کیا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ گوشت نے ہی مجھ سے کہا کہ مجھے مت کھائیے، میرے اندر زہر ہے، میرے اندر۔ یہ سب حسد کی وجہ سے ہوا۔ تو پھر اس صحابی کا تو انتقال ہوا، کیونکہ وہ تو ایک لقمہ کھا چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ واپس نکالا، لیکن زہر کے اثرات رہے۔ آپ نے وفات کے وقت فرمایا وہ جو خیبر کے یہودیوں نے مجھے زہر دیا تھا اس کے اثرات آج ظاہر ہو رہے ہیں، اس کے اثرات آج ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ حسد اتنی خطرناک چیز ہے، تو ایمان والے کو تو حسد کیوں حسد رکھے؟ ہاں جس کا ایمان کامل ہے
اس کا دل صاف ہے، اس کا دل، اس کو حسد نہیں. کیوں؟ وہ کہتا ہے کیوں حسد کر لوں، اللہ نے اس کو دے دیا ہے، اس میں اللہ کی مرضی ہے، تو میری مرضی اللہ کی مرضی کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ دے دے، جتنا دیا ہے اور دے دے، گاڑی دے دی ہے، ہوائی جہاز دے دے، اتنی زمین خریدی اور خریدے، اتنا بڑا مکان بنائے اور بنائے، اتنا اس کا کاروبار ہے اور اس کا کاروبار بڑھ جائے، میرا تھوڑی لے لیا اس نے، میں اپنا رزق کھاتا ہوں، اپنا رزق کھاتا ہے. تو جو مومن ہوتا ہے کامل، اس کے دل میں یہ چیزیں نہیں آتی، آئیں گے ہی نہیں. کیوں؟ ارے یہ تو فانی چیزیں ہیں، کل من علیہا فان. ہوائی جہاز بھی ٹوٹ جائے گا، گاڑی بھی ٹوٹ جاتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے، کباڑے والے کو دے دیتے ہیں. کون سی چیز ایسی ہے جس پر آدمی حسد کرے؟ نوکری اس کو مل گئی، ریٹائر بھی تو ہو جائے گا، ہے نا. ذرا سی کچھ دفتر میں کچھ ہو گیا تو سسپینڈ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے یہ دنیا کی فانی نعمتیں ہیں، اس پر حسد کرنا ہی نہیں چاہیے. جو اللہ نے مقدر میں ہم کو اپنا رزق رکھا ہے، کھا رہے ہیں. ہم اپنا آکسیجن پی رہے ہیں، وہ اپنا آکسیجن پی رہا ہے. ہم اپنا پانی پیتے ہیں، وہ اپنا پانی پیتے ہیں. ہم اپنا رزق کھاتے ہیں، وہ اپنا رزق کھا رہا ہے. کوئی کسی کا چھینتا نہیں ہے، اس لیے حسد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دو لڑکوں نے ایک ساتھ ایگزام دے دیا، ایک سلیکٹ ہوا دوسرا نہیں ہوا، وہ دوسرے کاروبار میں لگ گئے، وہ دوسرے کاروبار میں. مقصود تو یہی ہے نا کہ کوئی کچھ روٹی کپڑا تو مل جائے، تو اس کو اللہ نے اس راستے سے دے رکھا ہے، اس کو اس راستے سے دے رکھا ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں نے حسد کیا تو 2 صورتیں نازل ہوئیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 صورتوں کا ورد کرتے تھے، ان 2 صورتوں کا ورد کرتے تھے. صبح پڑھتے تھے، شام کو پڑھتے تھے. اپنے دست مبارک کو پھونک مار کے اپنے بدن مبارک پر، چہرے مبارک پر، سینے مبارک پر، جہاں جہاں تک آپ کا دست شریف پہنچتا تھا، اور آپ اس کو ایسے وہاں تک پہنچاتے تھے. تو امت کو بھی یہ بتا دیا کہ ایسا کریں. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کا ورد کرنا اتنا ضروری ہے جتنا ہمارے لیے آکسیجن ہے. کیا ہے؟ آکسیجن کے بغیر چارہ نہیں. تو ان 2 صورتوں کو پڑھے بغیر چارہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کیا کیسے بچے گا مخلوق کے شر سے؟ تو مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے ان 2 صورتوں کا ورد کرنا چاہیے. ایک خاص تعداد متعین کرنی چاہیے جتنا آسانی سے ہو جائے. کوئی ایک تسبیح پڑھ لے، کوئی 41 مرتبہ پڑھ لے، تو پڑھے بغیر چارہ نہیں، پڑھے بغیر چارہ نہیں. تو یہ حسد اتنی خطرناک بیماری ہے. تو نقصان اتنا یہ ہے کہ نام اعمال میں نیکیاں ہی نہیں رہتی ہیں. کیا جی؟ محشر کے میدان میں وہ فرشتوں سے کہے گا کہ میرا نام اعمال یہ تو خالی ہے، اس میں کچھ نہیں لکھا ہے. حج کہاں گیا اور زکوٰۃ کہاں گئی اور تلاوت کہاں گئی؟ وہ کہیں گے بھائی وہ تو ختم ہی ہو چکا ہے. اور حسد کے بارے میں ایک اور روایت ہے، عن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا انبئكم بما يثبت ذلك لكم افشوا السلام بينكم. رواہ ترمذی. آپ نے فرمایا کہ دب الیکم داء الامم، پچھلی امتوں کی بیماریاں تمہارے اندر آ گئی. دب، وہ تمہارے اندر داخل ہو گئی، تمہارے اندر داخل ہو گئی پچھلی امت کی بیماریاں. قبلکم، جو تم سے پہلے گزری ہیں، یعنی یہود ہیں، نصارہ ہیں، دوسرے ہیں جو پچھلی امتیں گزر چکی ہیں، تو ان کی جو بیماریاں ہیں، تو ان بیماریوں میں سے 2 بیماریاں میری امت میں بھی آ گئی، میری امت میں بھی آ گئی. وہ بیماری کیا کیا ہے؟ فرمایا کہ الحسد والبغضاء، ایک حسد ہے اور بغض ہے. کیا؟ نفرت ہے. ایک دوسرے کے ساتھ حسد کریں گے، بغض ہوگا، نفرت ہوگی. تو یہ فرمایا. اور پھر فرمایا کہ یہ حسد اور یہ بغض یہ مونڈنے والی ہے. کیا؟ مونڈنے والی، صاف کرنے والی. پھر فرمایا دیکھو بالوں کو مونڈنے والی نہیں، بالوں کو جیسے اس طرح لگاتے ہیں نا، بال مونڈ لیتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں رہتا. پہلے تو اتنے لمبے لمبے بال تھے، اب جب اس طرح لائے یوں صاف کر دیا تو کچھ بھی نہیں رہا. آپ نے فرمایا کہ بال یہ مونڈتی ہے، یہ چیز
کس کو؟ بالوں کو نہیں، میرا مطلب بالوں کا نہیں، بلکہ دین کو صاف کر لیتا ہے۔ یہ آپ نے فرمایا جیسے ایک بال بھی سر میں نہیں رہا، ایک بال بھی، سر بالکل صاف ہو گیا، سارے بال تو مونڈ لے اس طرح سے۔ فرمایا کہ ایسے یہ دین کو مونڈ لیتا ہے کیا؟ اس شخص کے اندر کوئی دین نہیں رہتا ہے، سب ختم، کچھ رہا ہی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا قسم ہے اس پروردگار کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم ہرگز ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو جاؤ گے جب تک تم مومن نہیں بنو گے، جب تک تم، اور مومن نہیں بنو گے جب تک تم آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ ہاں، جب تک تم آپس میں محبت نہیں کرو گے، ایک دوسرے دل سے محبت نہیں کرو گے۔ پھر فرمایا کیا میں آپ کو بتا دوں جو تمہارے لیے اس چیز کو ثابت کر دے، محبت کو، کس کو؟ جس سے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جائے۔ کیا میں آپ کو بتا دوں وہ چیز کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، سلام پھیلاؤ، سلام خوب کر لو۔ سلام کرنے کی وجہ سے آپ کے دلوں میں کیا ہو جائے گی؟ محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو اس میں بھی یہی فرمایا کہ یہ دو چیزیں میری امت میں آ جائیں گی، یہ حسد کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے زبردست نقصان ہوگا۔ آپ نے فرمایا الحسد یفسد الایمان کما یفسد صبر الاصل، فرمایا کہ حسد فاسد کرتا ہے، خراب کرتا ہے، بدمزہ کرتا ہے ایمان کو، جیسے ایلوا شہد کو خراب کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ شہد سب کو معلوم ہے، شہد میٹھی چیز ہے اور مزہ آتا ہے اس کو کھانے میں۔ ایلوا ایک کڑوی چیز ہے، ایلوا ایک کڑوی چیز ہے، بہت کڑوی ہوتی ہے، اس کو ایلوا کہتے ہیں اردو والے، غالباً وہی ہے جس کو ہم ٹٹون کہتے ہیں، بہت بالکل جو ہے کڑوا اس کا رس ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی نے شہد لایا اور اس کے بعد ایلوا بھی اس میں ڈال دیا، کس میں؟ اور چمچ سے ملا لیا۔ آپ ذرا کھا لو، دیکھو کیسا مزہ ہوگا اس کا، اوہ بدمزہ ہو جائے گا۔ تو شہد کا مزہ ہی ختم ہو گیا۔ تو آپ نے یہ مثال کے ذریعے سے فرمایا جیسے شہد کے اندر ایلوا ملے اور بدمزہ ہو جائے، کڑوا ہو جائے، ہاں اسی طرح سے جب ایمان کے اندر حسد آتا ہے، یعنی ایمان بھی ہے اور حسد بھی ہے، تو ایمان کی جو چاشنی ہے، کیا؟ ایمان کی جو چاشنی، ایمان کی جو مٹھاس ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اس آدمی کا ایمان ہی بدمزہ ہو جاتا ہے، ہر وقت اسی پریشانی میں رہتا ہے، خامخواہ کی پریشانی، کیا اس کو کیوں ملا؟ تو کھانا کھاتے کھاتے بھی وہی پریشانی، نماز پڑھتے پڑھتے بھی وہی پریشانی، جب اس کے مکان کے پاس سے گزرتا ہے تو پھر وہی جلن ہوتی ہے، اس نے 3 منزلہ مکان بنا لیا، دیکھو کیسے شاندار مکان بنا لیا، اس کو وہ ہو جائے، اس کو یہ ہو جائے، تو اس کو دیکھتا ہے گاڑی میں جا رہا ہے تو پھر حسد۔ فرمایا کہ یہ بیچارہ جل رہا ہے، کیا؟ حاسد کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ حسد نہیں کرنا چاہیے، ایمان والا اس بیماری سے محفوظ رہنا چاہیے۔ پھر جب وہ حسد کرتا ہے، حسد کے وہ غیبتیں بھی کرتا ہے، کیا؟ جی جس کے ساتھ حسد ہو نا ضرور اس کا تذکرہ کرے گا، ضرور اس کا، ارے کیا کرنا ہے کہ اس کا حرام کی دولت ہے، کیا کیا وہ یہ، اور بس ہر وقت چاہتا ہے کہ اس کی کرے، غیبت کرے پیچھے۔ پھر غیبت کا مستقل گناہ ہے، کیا؟ حسد تو دل میں تھا ہی، تو غیبت کرنے لگا، اس کا تو مستقل گناہ ہے۔ اور جادو بھی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تو جادو تو کفر ہے، تو ایمان ہی تباہ ہو گیا ایک حسد کی وجہ سے۔ حسد نہ ہوتا غیبتیں کیوں کرتا، حسد نہ ہوتا تو جادو ہی کیوں کرتا۔ پھر غیبت کا اندر مستقل نقصان ہے۔ غیبت کے اندر کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوہہم وصدورہم، جب مجھے معراج میں لیا گیا تو میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے، کیا تھے؟ یعنی ناخن تو ہوتا ہی ہے جیسے انسان، لیکن وہ تانبے کے تھے، کیا تھے؟ بہت مضبوط تھے، بہت تیز تھے۔ یخمشون وجوہہم، تو میں نے دیکھا کہ وہ تانبے کے ناخن سے، اور جو ناخن لگے ہوئے ہیں اس سے اپنے چہرے کو زخمی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یوں یخمشون، اس کو چھیلتے ہیں، اس کو نوچ رہے ہیں، ایسے کرتے ہیں، اور سینوں کو، کس کو؟ تو ان کا چہرہ زخمی ہو جاتا ہے، چہرے سے خون بہہ رہا ہے، سینے کو زخمی کیا، اور گوشت کو ایسے ایسے کرتے ہیں، نوچ رہے ہیں اس کو۔ تو میں نے پوچھا فقلت من ہؤلاء یا جبرائیل،
میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کو کیا ہو گیا؟ قال هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس، حضرت یہ وہی ہے جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، لوگوں کا، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور ان کی آبروریزی کرتے تھے، پیٹھ پیچھے ان کی غیبتیں کرتے تھے، ان کی عزتوں پر حملے کرتے تھے، کسی طرح سے یہ آدمی بے عزت ہو جائے، ذلیل ہو جائے۔ فرمایا کہ یہ ان کی سزا ہے، یہ ان کی سزا ہے۔ اور پھر ایک روایت میں فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا وہ کیف الغیبت اشد من الزنا، حضرت غیبت زنا سے زیادہ خطرناک کیسے؟ کہ زنا کا لفظ سن کر ہی آدمی تو گھبراتا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کیسے؟ آپ نے فرمایا ان الرجل لیزنی فیتوب اللہ علیہ، ایک شخص زنا میں مبتلا ہو گیا تو توبہ کرتا ہے، ندامت ہوتی ہے، پچھتاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ بخش دیتے ہیں، لیکن صاحب غیبت توبہ ہی نہیں کرتا، کیا کیوں توبہ کرے گا؟ وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے، تو اگر وہ سمجھتا ہے تو معمولی سمجھتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کی مغفرت ہوگی ہی نہیں اگر وہ توبہ بھی کرے گا، جب تک وہ اس شخص سے حتی یغفرہا لہو صاحبہ، جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی ہے۔ زانی توبہ کرتا ہے۔ ابھی درس سے پہلے فجر کے بعد میرے پاس ایک جوان آیا، اس نے کہا میں اس گناہ میں مبتلا ہو چکا ہوں، مجھے توبہ کرائیے۔ کیا اتنی ندامت اس کو تھی، تو بہرحال پوری کہانی اس نے بتا دی، یعنی کیوں ہوا؟ میں نے کہا بھائی میں نے مشورہ دے دیا، تم بچو گے کیسے؟ کیا تو بارہ مطلب تو یہ ہے کہ وہ کل بھی آیا تھا، اس نے کہا میں کل بھی آیا لیکن یہاں لوگ بہت تھے، مجھے موقع نہیں ملا، آج سویرے پہنچ گئے، بہت دور سے آیا تھا، پتہ نہیں اسکوٹر پر آیا تھا کس پر آیا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ گناہ اس سے ہوا لیکن ندامت ہے، کیا ہے؟ توبہ کر کے گیا۔ لیکن غیبت والا کون کس کے پاس گیا مجھے توبہ کرا لو، اور توبہ تو اس کا ہے ہی نہیں، توبہ اس کا پیٹھ پیچھے غیبتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے بھائی اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے، کیا کیوں اپنی نیکیاں دوسرے کو دے دیں؟ کیا ضرورت ہے لوگوں کا تذکرہ کرنا؟ دو صاحب میرے پاس آئے ایک مرتبہ، باپ بیٹے تھے، تو ندامت تھی، ان کو رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کے بارے میں بہت پیٹھ پیچھے غیبتیں کی ہیں، اچھالا، کیا کیا الزامات لگائے تھے، ہم معافی مانگنے کے لیے آئے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے کیا کیا کہا، میں نے کہا بس مجھے سننے کی ضرورت، بس اتنا کافی ہے، جاؤ میں نے معاف کر دیا، جاؤ میرے۔ عجیب بات ہے میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا، کیا خواہ مخواہ میں لوگ دوسروں کی غیبتیں کرتے رہتے ہیں، بولے فلاں ایسا ہے فلاں ایسا، ہم کو کیا ہے؟ ہاں کسی نے ظلم کیا ہو تو ہم تو چیخ کے چلائیں گے وہ فلاں نے ظلم کیا، باقی اس لیے باقی لوگوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ بے شمار لوگ لاکھوں کی تعداد میں جو دنیا میں نمازیں بھی پڑھتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، وہ دوزخ میں جائیں گے۔ کیا صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نمازوں کا پابند ہو اور زکوٰۃ بھی دیتا ہو، تلاوت بھی کرتا ہو، نیک اعمال کرتا ہو، وہ دوزخ میں کیسے جائے گا؟ آپ نے فرمایا زبان کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ تو زبان میں یہی ہوگا، غیبتیں ہوں گی اور دوسری چیزیں۔ پھر جو آدمی غیبت کرتا ہے کسی کی، اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ فرشتے ان کی نیکیوں کو غیبت کے بقدر نقل کر کے ان کے اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں۔ کس کے؟ زید نے بکر کی غیبت کی، بکر یہاں ہے ہی نہیں، بکر یہاں اور کہیں ہے، تو زید نے غیبت کی، 5 منٹ غیبت کی، کیسی غیبت کی، تو اتنی نیکیاں نکال کے اس کے نام اعمال میں سے اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گے۔ اب محشر کے میدان میں تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، جو کچھ نیکیاں اس نے لے لی، کچھ اس نے لے لی، کچھ اس نے لے لی، کچھ اس نے لے لی، اس کو کہیں گے کہ تمہاری نیکیاں جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو چکی ہیں۔ کیا تو وہ تو پچھتائے گا، ہے افسوس مجھے ہوا کیا۔ تو ایمان والا ایمان والے کی عزت کرے گا۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ یہ غیبت زیادہ خطرناک ہے کس سے؟ زنا سے۔ کیوں؟ وہ توبہ کرتا ہے لیکن یہ توبہ اور ایک میں فرمایا لیس لہ توبۃ، توبہ ہی نہیں۔ کیوں؟ جب وہ کرے گا ہی نہیں، مرتے تو کون توبہ کرے گا اس کی؟ تو اس کو کہیں گے فلاں کے پاس جاؤ، اس سے معافی مانگو، وہ تو جائے گا ہی نہیں، اور جائے گا تو کتنے کے پاس جائے گا؟ اس لیے عادت پڑ گئی ہے نا۔ ارے ابھی یہاں سے یہ سامنے سے نکل گیا تو اس کی غیبت شروع کر دی، یہ سامنے سے نکلا تو اس کی غیبت شروع کر دی۔ دکان پر بیٹھے رہتے ہیں 4-5 آدمی، سامنے سے ایک آدمی گزرا، اچانک ایک نے پوچھا کہ اس کو جانتے ہو؟ ارے ہم کیوں نہیں جانتے، خوب جانتے ہیں، فلانا ہے، بات سمجھا کہ نہیں؟
بہت لے رہا ہے، یہ 2 نمبر کا کام کر رہا ہے، بات سمجھیے، بلڈنگ بنا رکھی ہے اور بس سنا رہے ہیں. ارے کیا ضرورت ہے، وہ راستے میں چل رہا تھا، اتنے میں دوسرا آدمی آ گیا، اس کے بارے میں بھی بڑی گاڑی، کیوں نہیں گاڑی ہوگی، 5 انگلیاں گھی میں ہیں، حرام کی دولت ہے. یہی کیا، اسی لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. حدیث میں من سکت سلم، کیا جو آدمی خاموش رہا وہ محفوظ رہا، کیا ومن سلم نجا، ومن سلم، اور جس نے جو سلامت رہا، ہاں اس نے نجات پا لی. عجیب ہے علماء اولیاء کرام کا حال. حضرت شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یزید پر لعنت کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا کرنا ہے؟ یہ لکھا ہے اس میں، مشائخ نقشبند کتاب ہے. ہاں اس نے کہا کہ آپ کو لعنت کرنی ہے، کہا مجھ پر کرو. کیا دوسروں کی مجھے معلوم نہیں، دوسروں کا مجھے کون قابل لعنت ہے کون نہیں ہے. تو وہ تو گھبرا گیا. مطلب تو یہ ہے کہ کیا آپ کو لعنت ہی کے لیے بھیجا گیا ہے؟ تو کیا مجھے معلوم نہیں ہے، اگر کرنا ہے میں ہوں، کہ میں قابل لعنت ہوں. کیا اس انداز سے بتا دیا، وہ آدمی گھبرا گیا. تو یہ لکھا ہے اس کے حالات میں. ایک آدمی حضرت مفتی محمود صاحب کے پاس آیا کریں کہ شیطان پر لعنت کرنا جائز ہے. حضرت نے فرمایا آپ کو کیا ملے گا؟ کیا جب تک آپ کہو گے شیطان پر لعنت، تب تک سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھ لو. تو جو چیز نفع کی ہے، بات سمجھا گئی، اس کی طرف ذہن ہی نہیں جاتا ہے. تو اس طرح سے فرمایا کہ جو خاموش رہا اس نے کیا نجات پا لی. یہ روایت میں ہے. پھر آپ نے فرمایا اتدرون ما الغیبۃ، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے، اے صحابہ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ جانتے ہو غیبت؟ قالوا اللہ رسول عالم، انہوں نے کہا حضرت ہمیں معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں غیبت کیا چیز ہے. فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کا تذکرہ اس طرح سے کرنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار ہو جائے. کیا اگر وہ سنے تو ناگوار ہو جائے گا. پیٹھ پیچھے اس کا تذکرہ کرنا. قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، عرض کیا حضرت اگر وہ چیز واقعی اس کے اندر ہے جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ فلاں جو نماز میں کوتاہی کرتا ہے وہ کرتا ہے، یہ چیز ہے اس کے اندر، یعنی کچھ بھی. آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر وہ چیز ہے تب تو غیبت ہے. تب تو اگر وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے پھر بھی آپ کہہ رہے ہو تب تو یہ بہتان ہے. تب تو یہ اس کے اندر ہے ہی نہیں یہ چیز، آپ پھر بھی کہہ رہے ہو. تو فرمایا کہ وہ بہتان ہے. وہ جانے اور اللہ جانے. اپنی فکر ہونی چاہیے، میدان محشر میں ہم کو حساب دینا پڑے گا. اس نے یہ حسد کے بارے میں جو روایت آئی تھی کہ لا حسد الا فی اثنین، اب اس میں لگا ہے کہ حسد جائز نہیں، لیکن 2 شخصوں کے بارے میں، 2 شخصوں کے. تو جب حسد کے بارے میں اتنی وعیدیں ہیں تو یہ کیوں کہا کہ 2 شخصوں کے بارے میں جائز ہے؟ 2 شخصوں کے بارے میں اس کا مطلب تو یہ کہ اگر حسد جائز ہوتا، اگر حسد، تو 2 شخصوں کے بارے میں کر لو، کیونکہ ان کو تو سب سے بڑی دولت ملی ہے، باقی سب فانی دولتیں ہیں، باقی سب. یہ تو بالکل ایسا ہے کہ اگر سجدہ جائز ہوتا، کیا غیر اللہ کو سجدہ کرنا، تو میں خواتین کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کر لو، لیکن چونکہ سجدہ جائز ہی نہیں، سجدہ اس لیے کوئی عورت اپنے شوہر کو، اس کا شوہر چاہے کتنا ہی بڑا ولی خدا ہو، بات سمجھ آ گئی، تو وہ اس کو سجدہ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ تو حرام ہو گیا نا سجدہ کرنا غیر اللہ کو. تو آپ نے فرمایا کہ حسد جائز نہیں. کیا اگر ہوتا تو 2 شخصوں کے بارے میں، مطلب تو کہ حسد ہے ہی نہیں. حسد سوال 2 شخصوں کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس کا تذکرہ کیا اس لیے کہ اگر حسد جائز ہوتا ان چیزوں کے بارے میں، کیونکہ یہ دائمی ہے. کیا اس کا نفع مرنے کے بعد بھی ملے گا. ایک آدمی نے مکان بنا لیا، کل من علیہا فان، گاڑی ہے لڑک گئی، ختم ہو گئی. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ایک آدمی نے ہوائی جہاز لایا. کیا ہوائی جہاز لایا تو ٹھیک ہے، خود بھی بیٹھا ہوا تھا اور بھی سواریاں تھیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوا میں ہی، ختم ہو گیا. نہ جہاز رہا، نہ چلانے والا رہا، نہ جہاز کا مالک رہا، نہ اور سواریاں، سب ختم ہو گیا. یہ فرمایا مطلب تو یہ ہے کہ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں ہیں، ان کو تو توجہ بھی نہیں لانا چاہیے کہ یہ مچھر کا پار ہے. کیا مری ہوئی بکری ہے، کیونکہ دنیا کے مال و دولت کی حیثیت کیا ہے؟ مچھر کا پار، اس سے بھی کم مری ہوئی. کیوں حسد کریں اس کے بارے میں؟ تو بعض لوگوں نے کہا یہاں حسد سے مراد رشک ہے، یہاں حسد سے مراد یہ رشک کرنا جائز ہے. رشک کرنا
اس کو عربی میں غبطہ کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یا اللہ جیسے آپ نے اس کا مکان دیا ہے تو میرا بھی دے، مجھے بھی ایسا دے دے کہ اس کا مکان اچھا ہے، کھلا مکان ہے، میں تنگ مکان میں رہتا ہوں، تو اس کی تو اجازت ہے، اس کی تو یا اللہ جیسے آپ نے فلاں کو وہ نعمت دے دی ہے تو مجھے بھی دے دے، مجھے بھی۔ یہ رشک ہے، اس میں کوئی وہ ممانعت نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ جو اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں وہ تو رشک بھی نہیں کرتے۔ کیا کہیں کس چیز پر رشک کریں؟ مکان پر ہی تو فانی ہے، گاڑی پر ہی تو فانی ہے، دکان پر ہی تو فانی ہے، کس چیز پر کریں گے؟ ارے افسر ہی آج افسر ہے کل نہیں ہے، اسے یہ چیزیں گویا کہ رشک کے قابل بھی نہیں۔ اگر رشک کے قابل دنیا میں ہیں تو دو ہی چیزیں ہیں، کیا؟ اگر رشک کے قابل دنیا میں ہیں کیا ہے؟ نمبر ایک رجلن، وہ شخص رشک کے قابل ہے، آتاہ اللہ مالن، جس کو اللہ نے مال دیا ہو، کیا دیا ہو؟ دولت عثمانی، فسلطہ علی حلقتہ، الفاظ عجیب ہے، لفظی ترجمہ کریں گے تو اس مال کو ختم کرنے کے اوپر اللہ نے اس کو مسلط کر دیا، ختم کر مال، ختم کر مال، ختم کر، تو وہ لگا ہوا اپنے مال کو ختم کر رہا ہے، فرماتے اس پر رشک کر لو، اس پر۔ تو ختم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فی الحق، کیا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں غریبوں کو دیتا ہے، یتیموں کو دیتا ہے، مدارس کو دیتا ہے، مساجد کو دیتا ہے۔ خرافات میں ایک پیسہ بھی نہیں لگتا، اگر خرافات کے لیے ایک پیسہ کوئی مانگے گا تو جان اس کے نکلی، وہ 1 روپے بھی نہیں دے گا، کہتے ہیں نہیں میرا پیسہ اس کے لیے، تو کہتے ہیں کہ ایسے شخص پر رشک کرنا چاہیے۔ کیا؟ یا اللہ جیسے آپ نے اس کو دولت دی ہے اور خرچ کرنے کی، صرف دولت ہی نہیں، خرچ کرنے کی توفیق دی ہے، مجھے بھی دے دے۔ جیسے بہت سارے حضرت عثمان غنی کے خرچے پر رشک کرتے تھے صحابہ کرام، کہ ایک موقع پر تبوک جانا تھا، کہاں؟ تبوک جانا تھا، 700 کلومیٹر دور، تعجب ہوتا ہے اتنا، اللہ اکبر، ریگستانوں میں جا رہے ہیں، تو 300 اونٹ حضرت نے دے دیے، کتنے؟ اکیلے 300 اونٹ دے دیے چندہ، اور ان اونٹوں کو واپس نہیں لینا تھا، دے دیے، پہلے 100 دے دیا، پھر 100 دے دیا، پھر 100 دے دیا، اور جب پیسے لے کر آئے تو بوری میں لے کر آئے، کس میں؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن مبارک میں کچھ پیسے، کچھ مٹھیاں اس میں ڈال دو، ایسے اٹھا کے، سونے کے پیسے ہوتے تھے، چاندی کے پیسے ہوتے تھے زمانے میں، درہم و دینار، تو آپ نے ایسے کیا، ایسے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے، یعنی ان کا ایسے 1-2 مرتبہ اچھالا، تو فرمایا کہ یہ شخص یعنی حضرت عثمان، میں اللہ بھی اس سے راضی ہو گیا، میں بھی اس سے راضی ہوں۔ اگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کوئی غلطی ہو جائے، کیا ہو جائے؟ آج کے بعد کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اللہ اس سے نہیں پوچھیں گے، اللہ اس سے، یعنی ان کی اتنی قربانیاں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ وہ ہے کہ اس شخص پر رشک کر لو، کیوں؟ اس کو اللہ نے مال دیا ہے اور مال کے اوپر مسلط کر لیا ہے، کتنے؟ 300 اونٹ، کیا؟ جی میں ایک جگہ گیا، وہاں مسجد تھی بہت عالی شان، بہت بڑی مسجد، یہ مدراس کا ایک علاقہ، اس کو محل وشارم کہتے ہیں، بڑی مسجد ہے بہت، جتنی یہ بڑی مسجد ہے یہ والی بھی اس سے بھی بڑی۔ بہرحال ایک آدمی نے بنائی، کیا؟ کتنے؟ ٹوٹل ایک آدمی نے مسجد بنائی، یہ ہے، ورنہ بڑے مالدار ہوتے ہیں نا، وہ تو اتنا چندہ دے گا جتنا غریب دے گا، بہت زور لگا کہ اور تھوڑا سا دے دے گا۔ مجھے ایک آدمی نے لے لیا، اس نے کہا میں نے مسجد کی سنگ بنیاد رکھی ہے، آپ اس کو ذرا دیکھو۔ میں گیا وہاں، یہ یہیں کا واقعہ ہے، کشمیر کا، تو میں گیا تو مسجد کو دیکھ لی، چھوٹی ہی تھی بہرحال۔ اس کے بعد میں نے مشورہ دیا جو دینا تھا، مسجد تیار ہو گئی، مسجد تیار ہو گئی، حمام بھی بنا لیا، تیار ہو گئی، اسپیکر بھی لگائے، مینارہ بھی بنایا، گنبد بھی بنایا، سب چیزیں، میٹنگ ویٹنگ تمام چیز، فٹنگ وٹنگ، سو انورٹر بھی لگایا، کیا کیا لگایا، 100 روپے ہو گیا۔ تو اس وقت میں نے اس کو 100 روپے دے دیا، کتنا؟ 100 روپے نکال کے میں نے اس کو دے دیا، مسجد کے نام ہے چندہ، چلو ٹھیک ہے، اس نے لے لیا۔ تو کئی سالوں کے بعد اس نے کہا کہ اس مسجد میں کسی کا چندہ میں نے نہیں لیا ہے، کیا؟ خود بنائی، سوائے آپ کا 100 روپے، کیا؟ وہ تو میں اس لیے لیا کہ آپ کو میں واپس کر نہ سکا، انکار۔ میں نے کہا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ اس کو اکیلے کو اس کو بنانا ہے تو میں وہ 100 روپے نہیں دیتا، کہ آپ کے ذہن میں یہ رہتا کہ یہ مسجد ساری میں نے ہی بنائی ہے، مطلب اپنے پیسے سے، صرف آپ کا 100 روپے، کیا ہے؟ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں، ورنہ تو جان نکلتی ہے، خرافات میں پیسے خرچ کر لیتے ہیں، شادیوں میں، اسراف میں۔ یہ فرمایا کہ ایسے شخص، یہ شخص قابل رشک ہے، قابل، کیوں؟ اس نے اس دولت سے اپنی آخرت بنائی ہے، کیا؟
اس دولت سے اس نے اپنی آخرت بنائی ہے اور اس کی دولت سے ایمان والوں کو نفع پہنچا ہے. بات سمجھ گئے؟ مسجدیں تعمیر ہو گئی ہیں، مدارس بن گئے ہیں، اور غریب اور یتیم جو ہے وہ اس کے مال و دولت سے اس نے نفع اٹھایا ہے. یہ لوگوں کو فیس بھرتا ہے، یہ یتیموں کو کھلاتا ہے یا غریبوں کو دیتا ہے. جس کے پاس مکان ہے تو مکان بنا کر دے دیا، جس کے پاس فیس نہیں تو فیس اس کا ادا کر دیا، جس کے پاس کھانے کے لیے تو کھانا دے دیا، جس کے پاس کپڑا نہیں تو فرمایا کہ بس یہ ایک شخص ہے، اس پر رشک کر لو. اس پر رشک حسد تو نہیں کرے گا. رشک کا مطلب یا اللہ مجھے ایسا بنا، یا اللہ مجھے ایسا بنا، یا اللہ مجھے ایسی دولت دے دے اور پھر ایسی توفیق دے دے. ایک آدمی تو یہ ہے. دوسرا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا متفق علیہ. دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے حکمت دی ہو، کیا علم دیا ہو، وہ جانتا ہے، شریعت کا علم ہے، تو وہ کیا فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، تو اسی علم کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے. کیا اس کے پاس وراثت کا مسئلہ آتا تھا، وراثت کا مسئلہ اس کا جواب دے دیا شریعت کے مطابق. دو فریق اس کے پاس آئے، ان کا اختلاف ہوا تھا زمین کے اوپر، اس نے حق کا فیصلہ کر دیا. طلاق کا مسئلہ اس کے پاس آ گیا، اس نے حق کا فیصلہ سنا دیا. اس طرح سے وہ فیصلے کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ فیصلے کرتا ہے مسلمانوں کے درمیان قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اسی میں لگا ہوا ہے. وَيُعَلِّمُهَا، اور پڑھاتا ہے، کیا سکھاتا ہے. تو کہیں درس حدیث ہے، کہیں درس قرآن ہے، کہیں کتابیں لکھ رہا ہے، اور کہیں جو ہے وہ دوسری چیزیں کر رہا ہے، اور بیانات کر رہا ہے، گلی کوچوں میں جا رہا ہے. بات سمجھے؟ وقت لگا رہا ہے. یہ شخص جو ہے یہ قابل رشک ہے. یہ قابل اس لیے کہ یہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے. وہ مال والا ہے، یہ علم والا ہے. اور میں ان دو شخصوں کے بارے میں رشک کی اجازت ہے کہ یوں مانگے یا اللہ مجھے ایسا بنا لے، مجھے ایسا بنا لے. تو اس کے علاوہ اور کسی کو رشک نہیں کرنا چاہیے، کسی کے علاوہ، ان دو کے علاوہ. اور ان دو کے علاوہ وہ ہیں جو مخلص ہوں. کیا یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہوں. اگر یہ کام اللہ کے لیے نہیں ہے تو گئے کام سے. انما الاعمال بالنیات. حدیث میں ہے 3 شخصوں کو محشر کے میدان میں لایا جائے گا. کنوں؟ ایک مال والا ہوگا. کیا اس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے آپ کو مال دیا تھا. مال تو اللہ ہی دیتا ہے نا. آپ کے اسلام وہ تو ہم کماتے ہیں، کماتے آپ ہیں، دیتا وہ ہے. کماتے آپ ہیں، دیتا جی. تو اگر وہ نہیں دے گا تو کچھ نہیں چلے گا، کچھ نہیں جی. کتنا بڑا کمپلیکس ہو، کتنی بڑی دکان ہو، ایسے بیٹھا رہے گا دن بھر، مکھیاں اڑاتا رہے گا، کوئی کام ہی نہیں ہوگا. اتنی بڑی ڈگری کر لی، جاب واب کچھ نہیں ملا. تو رزق اللہ دیتا ہے، محنت انسان کرتا ہے. تو بہرحال مالدار کو لایا جائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے آپ کو مال دیا تھا، اس کا کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا، مسجدیں بنوائی، مدرسوں میں دے دیا، غریبوں کو دے دیا، یتیموں کو دے دیا، یہ کیا اور وہ کیا. واقعی اس نے سب کچھ کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبت، کیا تو جھوٹ بول رہا ہے. کیا جھوٹ بول رہا ہے، کذاب ہے تو، سب کے سامنے. استغفر اللہ، کتنی رسوائی ہوگی. اس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ نے یہ سب کچھ کیا، تو نے یہ سب کچھ کیا، لیکن میرے لیے نہیں. کیا میری رضامندی اور میری خوشنودی کے لیے نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا تھا لوگ تمہاری تعریفیں کریں، جگہ جگہ تمہارے چرچے ہوں. ارے کیا کہنے فلاں شخص کو 5 لاکھ تو مسجد میں دے دیے. اس نے کہا ارے ہمارے یہاں تو 6 دے دیے، ہمارے یہاں تو 6 لاکھ دے دیے. مدرسے والے نے کہا اللہ اس پر رحم کرے، 2.5 لاکھ روپے دے دیے. دوسرے نے کہا فلاں مدرسے والے کو تو اس نے 5 لاکھ دے دیے، 4 کمرے بنوائے، 4 کمرے. ہاں تو آپ کے ذہن میں یہی تھا کہ لوگ میں مشہور ہو جاؤں، لوگ میرے تعریفیں کریں، بڑا سخی ہے، حاتم طائی ہے. بات سمجھ گئی؟ یہ ہے وہ فقط قیل، فقط وہ تو انہوں نے کہا، وہ تو انہوں نے. اس لیے میرے پاس آپ کا کچھ بھی نہیں. وہ تو سارا مخلوق کے اکاؤنٹ میں گیا. کس کے گیا نا؟ اس کے اکاؤنٹ میں. وہ واقعہ میں نے بہت مطلب سنا ہے نا آپ کو اپنا. یاد ہے ایک شخص مجھے فون کیا، کیا کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ڈالے ہیں، ذرا چیک کر لو میسیج آئی یا نہیں. تو میں نے دیکھا، میں نے کہا بھائی میسیج نہیں آئی. مطلب مختصر یہ ہے کہ دوسرے تیسرے دن پھر اس نے فون کیا، 2-4 دن کے بعد پھر فون کیا. تو کرنا ہے نا کہ میسیج آئی نہیں. میں نے کہا میسیج نہیں آئی. بہرحال آخر میں پتہ نہیں کتنے 5-8 دن کے بعد میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے میسیج آ نہیں رہی ہے، گھبراتے کیوں؟ ہوگی کہیں ہوا میں، پھر آئے گی. بہرحال پھر بھی نہیں آئی. کیا میں نے اس سے پوچھا اکاؤنٹ نمبر سنا لو، مجھے بتا دو آپ نے اکاؤنٹ نمبر لکھا کیا؟ کہا وہی جو آپ نے لکھوایا تھا. میں نے کہا بتاؤ.
اب وہ سناتا رہا 0 5 3 8 8 کیا کیا، یہ سب جو ہے آخر والا ڈیجٹ اس نے غلط بتایا. کیا صرف آخر 15 تو ٹھیک تھے، 16واں غلط تھا. بیٹے مت اٹھا لو اس کو، جیب میں رکھو، یہاں تو ہے ایک چلا ہوا. دین کی بات غور سے سن لو. تو آخری ڈیجٹ غلط ہو گیا اس کا. آپ بتاؤ وہ میرے اکاؤنٹ میں آؤ گے دوسرے کے؟ کیا خیال ہے؟ آدھا 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 اس کو ملا، آدھا ملا، کچھ بھی نہیں. بھائی میرے تو 15 ڈیجٹ صحیح ہے نا، ایک ہی ڈیجٹ تو غلط ہے. بات سمجھ آئی جی؟ 99% اخلاص ہے. کیا 1% ریا ہے، دکھاوا ہے، سب مخلوق کے اکاؤنٹ میں جائے گا. تب وہاں ماتھا پیٹے گا مجھے کیا ہو گیا. اسے کہیں گے کہ تم ہمارے اکاؤنٹ میں تو ہے ہی نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ وہ کہے کہ جناب 99% تو میں نے اللہ کے لیے کیا. وہ کہے گا 1% مخلوق کے لیے کیا تھا. کس کے لیے؟ اس لیے ہمارا اکاؤنٹ ایسا ہے جب تک سارے ڈیجٹ صحیح نہیں ہوں گے اب تک آپ کو یہاں ملنے والا ہے. اس لیے اس بیچارے کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا، اس بیچارے کو تو کچھ بھی نہیں. اسے کہیں حج میں نے کیا کہ مخلوق کے اکاؤنٹ میں. بات سمجھ آ گئی؟ فلاں کام کیا مخلوق کے اکاؤنٹ میں، تو مخلوق کے اکاؤنٹ میں آپ چلو ٹھیک ہے کچھ نہیں دیں گے. نہیں، کہتے ہیں کہ اس میں رسی باندھو. کیا اس کے پاؤں میں رسی باندھو اور گھسیٹ کے لے جاؤ. کیا گھسیٹ کے لے جاؤ. میرا دیا ہوا مال لوگوں کی اس کو کیوں نیت کرنی؟ کیا میں خالق نہیں ہوں اس کا؟ تو مجھے ان کے دل کے حالات معلوم ہے. تو گیا کام سے مال والا. اس کے بعد لایا جائے گا علم والے کو. کس کو؟ میں نے آپ کو علم دیا تھا. علم اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ اللہ ہی تو دیتا ہے نا. علم اللہ تعالیٰ دیتا ہے، دماغ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، توفیق اللہ دیتا ہے. تو اسے کہا جائے گا میں نے آپ کو علم دیا تھا، آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ میرے دین کے لیے. ہو گیا کہ اللہ کتابیں لکھی. کیا میں نے کتابیں لکھی، میں نے واعظ پڑھ لی، میں نے تبلیغ کی، میں نے چلے لگائے، میں تعلیم کرتا تھا صبح شام، اور گلی کوچوں میں پھرتا رہتا تھا، خصوصی ملاقاتیں کرتا تھا، عمومی ملاقاتیں کرتا تھا، اور فتوے لکھتا تھا. یہ سب سنائے گا وہ. اسے کہیں گے کذب تھا. کیا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے. الحمدللہ. کیوں؟ اس نے تو واقعی یہ کیا، کتابیں بھی لکھی، تفسیر بھی لکھ دی، حدیث کی شرح بھی لکھ دی، درس بھی دیتا تھا. بات سمجھ آ گئی؟ امامت بھی کرتا تھا، خطیب بھی تھا، نکاح بھی پڑھاتا تھا. یہ سب اس سے کہیں گے ٹھیک ہے یہ تو آپ نے کیا لیکن میرے لیے نہیں. کیا یہ تو آپ نے لوگوں کے لیے کیا کہ آپ مشہور ہو جائیں. ارے بھائی کیا کہنے ہیں، بڑے علامہ ہیں، ارے مفسر بھی ہیں، ارے اور اتنی حدیثوں کی کتابیں کی شرح بھی لکھی ہے. کیا یہ شرح بھی لکھی ہے، اور وہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، تاکہ لوگ آپ کا اکرام کریں، احترام کریں، پیچھے پیچھے چلیں، اور کچھ جیب بھی بھر لیں. کوئی دائیں جیب میں ڈال رہا ہے اور کوئی بائیں جیب میں ڈال رہا ہے، تو پورے مشہور ہو جائیں سارے علاقے میں. اللہ یہ ہو فقط قیل. کیا جو نیت تم نے کی تھی وہ تو کہا گیا. لوگوں نے آپ کو علامہ بھی کہا، لوگوں نے آپ کو شیخ الحدیث بھی کہا، لوگوں نے آپ کو مفسر قرآن بھی کہا، لوگوں نے آپ کو مصنف بھی کہا، لوگوں نے آپ کو خطیب بے بدل بھی کہا، واعظ بے نظیر بھی کہا. یہ سارے القاب تو آپ کے لکھے، اور پوسٹروں میں تو اتنے، ایک صدر میں ایک فلاں. بات سمجھ آ گئی؟ فقط قیل، فقط میرے پاس نہیں. کیا کہ تمہارا سارا عمل مخلوق کے اکاؤنٹ میں گیا ہے، ہمارے اکاؤنٹ میں تو آیا نہیں. ہاں تو عالم ہو کر، فاضل ہو کر، واعظ ہو کر، تو اس کو بھی رسی باندھ دی جائے گی. وہ بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ، وہ مانتا تھوڑی ہے. کہتے اس کو گھسیٹ کے لے جاؤ. کیا وہ بھی گیا بیچارہ. تو مال والا بھی گیا، علم والا بھی گیا، جن پر رشک کرنے کا حکم تھا، یعنی اجازت تھی. تیسرا لایا جائے گا شہید کو. کس کو؟ ہاں شہید کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں طاقت دی تھی، جوانی دی تھی، بہادری دی تھی، بتاؤ میرے دین کے لیے کیا کیا. عجیب معاملہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور دین کے لیے ہونا چاہیے. کیا تو کہنا میرے دین کے لیے کیا کیا، میرے دین کے لیے کیا کیا تم نے میرے لیے اور دین کے لیے. وہ کہے گا یا اللہ میری جان دے دی میں نے. اور ظاہر سی بات ہے جان دینا کوئی کھیل نہیں ہے، کوئی آسان نہیں ہے. مال خرچ نہ کرو کوئی مشکل نہیں ہے. مال آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے. تو جان دے دی تو گیا معاملہ ہی ختم، پھر رہا کہاں. تو اس نے کہا کہ میرے جان دے دیا آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ فرمائے کذب تھا. کیا جھوٹ بول رہا ہے. کیا جھوٹا ہے تو سب لوگوں کے سامنے اس کو جھوٹا بتایا جائے گا. کہتے تمہاری نیت میری نہیں تھی، تمہاری نیت یہ تھی کہ تم لوگوں میں مشہور ہو جاؤ. کیا مشہور ہو جاؤ پورے لوگوں میں. ارے کیا کہنے اس کے، بڑا زبردست لڑنے والا ہے، بڑا غازی ہے. کیا ہے؟ اور غازی ہے اور لڑنے والا ہے، بڑا پہلوان ہے، بڑا بہادر ہے، اور ایریا کمانڈر ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے اور یہ ہے. فقط قیل، فقط وہ تو لوگوں نے کہا، اخباروں میں بھی آیا، نیوز میں بھی آیا، یہ سارا چیزیں.
تو میرے لیے آپ نے نہیں کیا، میرے لیے آپ نے جان بھی گئی کیا، ساری محنتیں ختم ہو گئی. تو اس کو بھی باندھو. ان 3 شخصوں کو ایک ساتھ لیا جائے گا، کیا؟ علم والا، مال والا، جان والا، اور رہائی کیا؟ ڈال دیا اللہ خیر صلی اللہ. یہ اہم کام کرنے والے تھے، ہے نا؟ کیونکہ ایک شخص جو مال خرچ کرتا تھا، دین کو اتنا نفع پہنچا. دوسرا شخص وعظ و تبلیغ کرتا تھا، علم کے اعتبار سے امت کو اتنا تھا. تیسرے نے تو جان ہی دے دی، تیسرے نے تو سب رائے گان ہو گیا. کہتے یہ تو سب مخلوق کے لیے تھا، یہ تو سب مخلوق کے لیے تھا، تو اللہ کے لیے یہ تھا ہی نہیں. اب اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے دکھانے کے لیے، کس کے لیے؟ حج کرتا ہے دکھانے کے لیے، کوئی اور نیک کام کرے گا، ذکر کیا دکھانے کے لیے، تو اس کا تو وہ تو مجرا ہی نہیں. کیا؟ جب ان بڑوں کو نہیں بخشا گیا، ان چھوٹوں کی تو بات ہی نہیں. تو بہرحال اس میں فرمایا کہ حسد جائز نہیں ہے، مگر 2 شخصوں کے بارے میں. ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور اس مال کے خرچ کرنے کے اس کو مسلط کیا ہو. کیا کیا ہو؟ اپنے لیے نہیں خزانے بھر رہا ہے، اپنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہا ہے، اللہ کے راستے میں لگا رہا ہے. اور وہ شخص جس کو اللہ نے حکمت یعنی علم عطا فرمایا ہو اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، غلط فیصلے نہیں کرتا ہے، غلط فتوے نہیں دیتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اور رشوت لے کر وہ ایسا نہیں کرتا ہے کہ اس کی رعایت کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے. تو یہ 2 شخص ہیں، گویا کہ یہ قابل رشک ہیں، اس کے علاوہ کوئی قابل رشک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان بری بیماریوں سے ہماری نجات عطا فرمائے.